دیوبندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے ہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، لیکن دیوبندی کبھی یہ نہیں کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ایک عام بشر ہیں، لیکن ذاتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں، کیونکہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، لیکن انہوں نے دین میں ایک ایسا دن ایجاد کر لیا جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں، اور وہ دن عید میلاد النبی۔ آپ بہت سارے بریلوی عالم کو دیکھیں گے جو معتبر عالم ہوں گے، ان کو جب سنیں گے آپ، وہ بھی اس کا رد کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی کہتے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن عوام اب سننے کے لیے تیار نہیں ہے، پانی سر سے اوپر چلا گیا ہے۔ ایک بڑی غلط فہمی آج کے دور میں پھیلائی جا رہی ہے، بعض لوگ اپنی بدعت کو چھپانے کے لیے دوسروں پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ فلاں گستاخ رسول ہے، فلاں گستاخی کرتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ بدعتی کس کو کہتے ہیں؟ بدعتی وہ ہے جو دین میں نئی چیز ایجاد کرے اور اس کو دین کا حصہ قرار دے، نہ وہ قرآن میں ہو، نہ وہ حدیث میں ہو، نہ وہ صحابہ کرام کے عمل میں ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور جو اس بدعت کو ایجاد کریں اس شخص کو بدعتی کہتے ہیں۔ اب کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ دیوبندی حضرات جو ہے گستاخ ہیں۔ دوست، بدعتی وہ ہے جو حضور کی شان میں گستاخیاں کرے بھر بھر کے، بدعتی وہ ہے جو حضور کو اپنی طرح بشر کہے، بدعتی وہ ہے جو یہ کہے کہ حضور کو پیٹھ کے پیچھے کا بھی علم نہیں تھا۔ حالانکہ دیوبندی گستاخی نہیں کرتے، نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام کو گھٹاتے ہیں، دیوبندی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشر مانتے ہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، اے نبی فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں لیکن میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یاد رہے بشر کہنا قرآن کا حکم ہے، لیکن دیوبندی کبھی یہ نہیں کہتے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری طرح ایک عام بشر ہیں، بلکہ ہم مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہیں اور سب نبیوں کے سردار ہیں، اور اللہ نے آپ کو وہ فضیلت دی ہے جو کسی اور کو نہیں دی۔ اسی طرح علم غیب کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی عطا سے بہت سا غیب دیا، لیکن ذاتی طور پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں، کیونکہ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ اب ذرا دھیان دیجئے، جو لوگ دوسروں پر جھوٹے الزام لگا رہے ہیں وہ خود دین میں نئی چیزیں ایجاد کر چکے ہیں۔ مثال کے طور پر دین مکمل ہو گیا تھا، قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، لیکن انہوں نے دین میں ایک ایسا دن ایجاد کر لیا جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں، اور وہ دن عید میلاد النبی۔ دانش بھائی، ہاں بھائی، کیا جلوس نکالنے والا بدعتی ہے؟ جھنڈا لگانے والا بدعتی ہے؟ 12ویں کا جشن منانے والا بدعتی ہے؟ نبی کی ولادت کی خوشی منانے والا بدعتی ہے؟ یہ انہوں نے دین کے اندر ایک نئی چیز ایجاد کر دی ہے جو کہ پہلے نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اس ٹائم بھی ربیع الاول آیا لیکن یہ دن منایا نہیں گیا، صحابہ کرام کے زمانے میں تب بھی یہ دن اس طریقے سے منایا نہیں گیا، اور جب یہ شروع ہوا تھا یہ دن منانا تب اس کی جو ہے الگ جو ہے طریقہ تھا منانے کا، لیکن اب جو بدعت ہے وہ دن بدن وہ اس بدعت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہ بدعت بڑھتی جا رہی ہے، گھٹتی نہیں جا رہی۔ آپ بہت سارے بریلوی عالم کو دیکھیں گے جو معتبر عالم ہوں گے، ان کو جب سنیں گے آپ، وہ بھی اس کا رد کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی کہتے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن عوام اب سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔
पानी सर से ऊपर चला गया है, यानी दीन मुकम्मल होने के बाद एक नया त्योहार बनाकर दीन में इजाफा कर दिया। याद रखें, दीन में इजाफा करना ही बिदअत है, और जो बिदअती है उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है। लिहाजा हकीकत यह है कि ये जो हजरात हम पर झूठा इल्जाम लगाते हैं कि ये गुस्ताखे रसूल हैं क्योंकि ये ईद मिलाद उन नबी के खिलाफ बोलते हैं, तो ये हकीकत नहीं है, ये झूठा इल्जाम है, ये बनता ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये दीन में नई चीज इजाद कर दी है। न हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरह बशर मानते हैं, न उनकी शान घटाते हैं, बल्कि हम कुरान और हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर और नबी मानते हैं। अलबत्ता जो लोग दीन में नई चीजें दाखिल करते हैं जैसे ईद मिलादुन नबी वगैरह, वही हकीकत में बिदअती हैं। और अफसोस ये है कि ऐसे लोग अपनी बिदअत छुपाने के लिए दूसरों पर झूठा इल्जाम लगा देते हैं। याद रखो, गुस्ताखे रसूल काफिर है, मुर्तद है और बिदअती गुमराह है, और जो खुद बिदअती हो उसको हक नहीं कि वो दूसरों पर झूठे इल्जाम लगाए।